خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں چلے جائیں تو اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچے گا؟ جب آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل بینکس ہوتے ہیں، جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو قرضہ دیتی ہیں یا آپ کے ٹریڈ فائنینسنگ ٹریڈ فائنینسنگ کے لیے جن چیزوں کی، جن انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لائک لیٹرز آف کریڈٹ ہو گئے، وہ بہت ایکسپینسو بن جاتے ہیں، مہنگے ہو جاتے ہیں. تو آپ کے قرضوں کی بھی جو شرح سود ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے. پہلے تو کوئی آپ کو دیتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو وہ دے گا تو بہت ہی مہنگی شرح سود پہ آپ کو وہ قرضے ملیں گے. اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں، لوگ اس سے کترائیں گے، کیونکہ جو بھی فورن انویسٹر ہے، چاہے وہ ہماری ایکوٹی مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہے یا وہ کسی اور پروجیکٹ میں فائنینس کرنا چاہے، انویسٹ کرنا چاہے، وہ اس سے کترائیں گے. کیونکہ ایک ملک جس کا کہ بلیک لسٹ میں نام ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کو قریب سے بھی نہیں ہاتھ لگانا چاہتا. یہ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی کرنسی پہ بھی پریشر پڑے گا، آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، بجلی مہنگی ہو جائے گی، اور جتنا بھی جس طرح سے اس ملک کو امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ رکھا گیا ہے وہ بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے، تو اس سے ملک میں اصل تکلیف کس کو پہنچے گی؟ وہ عوام کو پہنچے گی. کس کو نقصان پہنچے گا؟ ہمارے ملک کو پہنچے گا. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، جو اس کی بلیک لسٹ میں آنے کی وجہ سے جو بھی نقصانات ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن اس پہ بھی سیاست کر رہی ہے. اور سیاست تو انہوں نے پہلے روز سے شروع کر دی تھی جب پرائم منسٹر عمران خان نے حلف لیا اور وہ نیشنل اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے. اس وقت سے لے کے یہ پہلے دن سے کہنا شروع ہو گیا کہ جی حکومت ناکام ہے. کیونکہ بنیادی طور پہ تو اس لیے یہ ہمیں ناکام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی آڑ میں چاہے ان ملک کو نقصان پہنچے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو اگر ہے پرواہ تو صرف اپنے جو انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان پیسوں کو بچانے کے لیے یہ مسلسل بلیک میل کرتے آئے ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ NRO مانگا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی NRO کس نے مانگا؟ تو NRO تو ان کی جتنی بھی آپ اسمبلی میں سیشنز دیکھ لیں، چاہے وہ کووڈ کی صورتحال میں دیکھ لیں، جب کووڈ ہوا تب بھی انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا، بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسی وبا تھی جس میں کہ ہمیں ایک مکمل یکجہتی دکھانی تھی. بیکاز ان کا مقصد یہی تھا کہ خدا نہ خواستہ یا تو ہلاکتیں اتنی ہو جائیں کہ تب بھی اس حکومت کو ہم تختہ الٹ دیں، یا جو ہے تو مالی طور پہ اکانومی ہماری اتنی مفلوج ہو جائے کہ تب بھی حکومت جانے کے چانسز ہوں گے، اور ان کے جو پیسے ہیں وہ اس کے بچنے کے اور ان کے جیل جانے سے بچنے کے لیے حالات پیدا ہوں گے. لیکن دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان، جن کی نیت کے بارے میں تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک ہے، ملک کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ملکی کے لیے اور عوام کے لیے، اور خاص طور پہ غریب عوام کے لیے وہ ہمیشہ ہر جو بھی ان کی پالیسی کا محور ہوتا ہے وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے نیک نیتی سے فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ یہی لوگوں کا وہ تھا کہ یہ تو جانے جائیں گی، یہ تو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. پرائم منسٹر نے چونکہ نیت ٹھیک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے مدد کی کہ آج بڑے بڑے باہر کے ملکوں کے جو وہ ہیں ریسرچرز ہیں، وہ اس بات پہ حیران ہے کہ کیسے پاکستان اتنے کم نقصان سے اس اتنے سیریس مرض سے نکل آیا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب خود بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی طرف سے جو بھی ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے کیا، لیکن جو اصل چیز جس نے کہ ہمیں کامیابی دی وہ یہ تھا کہ ہماری نیت اچھی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں
ان کا روزگار ہے. اپوزیشن دوسری طرف یہ چاہتی تھی کہ لوگ بھوک سے بے شک مر جائیں لیکن کورونا سے نہیں مرے. یہ ایک عجیب منطق تھی. لیکن پرائم منسٹر صاحب مستقل مزاجی کے ساتھ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پہ ایک مکمل یقین محکم ہوتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا. اب ان کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پلان وہ کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے، اور وہ سب سے بہتر پلان کرنے والا ہے. اس فارمولی کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے کافی حد تک نکال دیا ہے. اب اپوزیشن کے پاس کیا ایک رہ گیا تھا، وہ یہی رہ گیا ہے کہ جی جو فیٹو قوانین ہیں اس کو استعمال کر کے ایک NRO لیا جائے. اور میں یہ جب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، یہ کوئی ویسی نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی NRO مانگ رہے ہیں، NRO مانگ رہے ہیں. NRO اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے FATF کے جو قوانین ہیں کچھ پاس ہو گئے ہیں، ابھی بھی 4-5 رہتے ہیں، اور اپوزیشن کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرے حکومت کے ساتھ، ان کو NRO دے. اب یہ جو NRO ہے جس کو کہتے ہیں کس سے دیا، وہ یہ ہے، یہ وہ مسودہ ہے جو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے اپوزیشن نے، اس میں 37 پوائنٹ میں سے وہ کہتے ہیں کہ 34 پوائنٹ تبدیل کر دیے جائیں. اور یہ تبدیلی کو یہ نہیں ہے کہ اس سے اوپر چلا جائے گا. اگر ملک اوپر چلا جاتا تو ہم اس کو 100 دفعہ اور 100 بار اس کو ہم منظور کرتے. لیکن انہوں نے تو کرپشن کی تشریح بھی اپنی مرضی کے مطابق کی ہوئی ہے. اس میں یہ بالکل چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل چھوٹ مل جائے کہ ان پہ جو بھی مقدمات بنے ہیں یا یہ جن کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے لحاظ سے ہو، وہ کرپشن کے لحاظ سے ہو، نیب کے ادارے کوئی اڑا دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی بلیک میلنگ میں عمران خان نہ آئے ہیں، نہ پہلے آئے ہیں، نہ اب آئیں گے، بلکہ ہمارا جو عزم ہے وہ اور بھی سخت ہو گیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی ان کو ریلیف نہیں دیں گے جہاں تک کہ کرپشن کا تعلق ہے. بیکاز یہ جو کرپشن آپ دیکھتے ہیں، یہ جو مہنگائی آپ دیکھتے ہیں، جو بجلی مہنگی ہے، یہ جو چیزیں مہنگی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ملک کو اس طرح سے ایک ایسا نظام چلایا جس سے کہ ادارے اور معیشت دونوں کو تباہ کیا. ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ ہم ان کی بلیک میلنگ میں آئیں، اور میں یہ کئی دفعہ کہتا آیا ہوں کہ جو عمران خان کی حکومت اور ان کی حکومتوں میں فرق ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے فیصلے کرتے ہیں، چاہے اس میں ان کو سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑے. یہ جو سیاست کرتے آئے ہیں یہ حکومتوں کو بچانے کے لیے سیاست کرنے آئے ہیں. ہمیں ہمارے لیے جو سب سے مقدم چیز ہے وہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک کے عوام ہیں. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے، اور پیر کو جب بھی سیشن ہوگا، جب یہ بل ہوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام ان کو دیکھ لے کہ یہ اپنے لیے فیسلٹیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، یہ ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اگر بلیک لسٹ میں آ جائے تو اس ملک میں کیا ہوگا، اور وہ یہ چاہتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف پرواہ اس بات کی ہے کہ ان کی جو پیسے جو انہوں نے لوٹ مار سے جو جمع کیے ہیں وہ بچ جائیں. یہ ہونے والا نہیں ہے، بیکاز ہم عمران خان ان کی اس کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. عمران خان ملک دوستی میں یہ ساری جو اپنی ایک جد و جہد ہے اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں بہتری آئے، اس ملک کے عوام کو چیزیں سستی ملیں، فیسلٹی ملیں، ہیلتھ ملیں، صحت کے میں، ایجوکیشن میں، امن و امان میں، قانون کی بالادستی. یہ سارے وہ ہمارے ہدف ہیں جو کہ جس پہ کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی سیاست بھی کی ہے اور ہم آئندہ بھی اسی پہ کار فرما رہیں گے، اور ہم اپوزیشن کی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. دوسری بات کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف جو کہ ایک بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے، بالکل انہوں نے مختلف جو ہے ڈاکٹرز کو اور اپنے ٹیسٹ کو انہوں نے فج کیا. انہوں نے، یہ تو ماسٹرز ہیں اس چیز کے،
اور جا کے ادھر لندن میں بیٹھ گئے. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے ذاتی مفادات کے لیے قانون سازی کی. بلیٹن جاری ہے.